بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول بروز پیر 571 عیسوی میں ہوئی۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے اور کعبہ کے بت اوندے منہ گر پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کا رہبر تشریف لا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ یتیم پوتے کو دیکھ کے اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگ گئے۔ انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ صرف 3 دن تک پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا۔ اس وقت عرب میں یہی دستور تھا کہ اپنے شیرخوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے اور وہاں پر قدرتی خالص غذائیں ہوتی ہیں اور وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیہات کی وہ عورتیں جن کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی وہ شہر کے کسی مالدار شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتیں، اسے اپنا دودھ پلا کر اس کی نشو و نما کرتیں اور بدلے میں اس کے خاندان سے اس کا معاوضہ طلب کرتیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر بہت ہی مریل اور کمزور سا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور اس لیے وہ مکہ میں سب سے آخر میں داخل ہوئیں۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جہاں پر بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دایاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی آئیں، لیکن اس خیال سے کہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے، انہیں ان کے گھرانے سے کیا ملے گا، وہ اس بچے کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصہ میں آنی تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب صرف وہی بچے کے بغیر رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا، ہاں صرف ایک بچہ بچا ہے، وہ بھی ایک یتیم بچہ ہے جس کو کوئی ساتھ نہیں لے کے گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر یہاں سے جاؤں، جبکہ دوسری عورتیں بچے لے کر جائیں گی، یہ سب مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ عبداللہ بن حارث بولے کہ کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اسی بچے کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ جناب عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے نزدیک لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس چادر کا رنگ سفید تھا اور آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ نے آنکھیں کھولیں اور ان کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی۔ بچے کو لے کر
پھر قافلے میں آ گئی اور بچے کو گود میں لٹا کر اس کو دودھ پلانا شروع کیا۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے پلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا۔ پھر میں نے دائیں طرف سے پلانے کی کوشش کی تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور خچر پر سوار ہو گئی۔ پھر جو ہمارا خچر چلا تو تمام قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے یہ مریل ہونے کی وجہ سے قافلے میں سب سے پیچھے رہتا تھا اور آج یہ سب سے آگے جا رہا تھا۔ میرے قافلے کی ساتھی خواتین حیران ہونے لگیں اور مجھے کہنے لگیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اتنا تیز چل رہا ہے۔ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی شام جب ہماری بکریاں گھر پہنچیں تو ان کے تھان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے جب اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ پھر ہم نے جان لیا کہ یہ برکت اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی اور ہر طرف برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے اور اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگ گئے اور جب 8 ماہ گزرے تو آپ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے۔ آپ کی باتیں کچھ کچھ سمجھ آنے لگیں، لیکن 9 ماہ کی عمر میں آپ بالکل صاف بولنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو گھر لے کے آئی تو بنو سعد کا کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جس میں سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا دودھ چھڑوایا اس وقت آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت تعریف ہے اور صبح و شام اس کے لیے پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے، اس لیے ہماری آرزو تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مدت اور رہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ہم نے آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بچے کو 1 اور سال اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مان گئیں۔ اس طرح ہم پھر آپ کو اپنے گھر لے آئے۔